ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الختام، ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويعمل المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك. صلوات پڑھیں محمد وعلى عزاداران سید الشہداء، فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں، بس یہ تصور ہی کافی ہے کہ آج حسین کا چہلم ہو رہا ہے. کون حسین؟ رسول کی نگاہوں کا تارا. کون حسین؟ اعتبار شریعت. کون حسین؟ وارث انبیاء. کون حسین؟ علی کا لخت جگر. کون حسین؟ فاطمہ کا نور نظر. کون حسین؟ حسن کا بھائی. یہ تو آپ نے فضائل حسین میں سنا نا. حسین کی معرفت، حسین کے سلسلے معرفت یہاں پہ رک نہیں جاتا. کون حسین؟ جس سے نانا کا مدینہ چھڑوا دیا گیا. کون حسین؟ جس سے ماں کی لہر چھڑوا دی گئی. کون حسین؟ جس سے بھائی کا مزار چھڑوا دیا گیا. کون حسین؟ جس کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا. کون حسین؟ جس نے کربلا میں 7 گھوڑے بدل کر کے کائنات کو بتا دیا کہ یاد رکھو میرا جانور بھی میرے مقام کو پہچانتا ہے، میں بغیر جانے کربلا نہیں آیا. کون حسین؟ عزیزو، اگر کسی انسان کو یہ بتایا جائے کہ یہ نبی کا نواسا، یہ فاطمہ کا دلبند جو نبی کو جانتا ہو، اس کے بعد بتایا جائے اس کے لاشے کو پامال کیا گیا، وہ یقین کرے گا کہ جو نبی کا نواسا ہو اس کے لاشے کو پامال کیا جائے. نہ فضیلتوں کی انتہا ہے نہ مصیبتوں کی انتہا. پروردگار تجھے اسی حسین کا واسطہ ہم سب کے آنسوؤں کو قبول کرے. پروردگار تجھے اسی حسین کی مظلومیت کا واسطہ جہاں جہاں بھی علی کے چاہنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے اسی حسین کی مظلومیت کا واسطہ جو حسین کے دیار میں حسین کی زیارت کو گئے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما. ہم تصور نہیں کر سکتے حسین نے ہمیں کیا دیا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے. عزیزان ایمان،
جس نے اپنا بھرا گھر دین کے لیے قربان کر دیا، وہ حسین جس نے عالم بشریت کو حیات کا راستہ دکھایا، جس نے مقتل میں کھڑے ہو کے زندگی تقسیم کی، اور جتنا احسان دین پہ حسین کا ہے اتنا ہی احسان بی بی سیدہ کا ہے۔ بڑا اچھا شعر کسی نے کہا ہے، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ عزادارو آپ سوچیں فاطمہ نے کتنی جافشانی سے حسین کی پرورش کی ہے، کس لیے؟ ایک ماں کو یہ پتا ہے کہ اسے کربلا میں شہید کیا جائے گا، کربلا کسی پہ مخفی نہیں رہی، روز ازل سے منصوبہ کربلا مشیت کے ارادوں کے تحت طے ہو چکا ہے۔ جہاں نبیوں کے قدم لڑکھڑا گئے وہاں حسین سے بات قدم دکھا رہے ہیں۔ حسین کربلا سے گزرے نہیں ہیں، کربلا میں ٹھہرے ہیں۔ ہر نبی کربلا سے گزرا ہے، حسین کربلا میں ٹھہرے ہیں۔ دین پہ حسین کا بڑا احسان۔ پروردگار تو جانتا ہے، حسین نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی، بلکہ حسین کو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے، پھر کس لیے حسین کربلا بنا رہے؟ وَلَٰكِن لِنَرِيَ الْمَعَالِمَ دین کا، ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں کی اصلاح کی جا سکے۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا دہشت گردی سے بچاتی ہے، دہشت گرد بناتی نہیں ہے۔ وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے، تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے۔ عزیزان ایمان، فکر حسین میں کربلا کو پہچانیے۔ آج میں کربلا کے اس درس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں کہہ چکا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا مکتب ہے، کربلا فکر ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا تو واقعات تاریخ کی گردوں میں اٹ کے ختم ہو جاتے ہیں، مگر فکروں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ کربلا کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا مکتب ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا فکر ہے۔ حسین مظلوم کربلا بنا رہے کس لیے؟ اے پروردگار، ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاح کی جا سکے۔ اللہ کے شہر کون کون سے؟ مجھے بتائیں، ظاہر ہے کون بتا سکتا ہے؟ ارے وہ کون سا شہر ہے جو اللہ کا نہیں ہے؟ اس کا مطلب حسین نے اسی زمانے میں یہ بتا دیا کہ یاد رکھنا، میری کربلا کو کسی مکتب سے مذہب سے محدود نہ کرنا۔ میں نے کربلا پوری عالم بشریت کے لیے بنائی ہے۔
ہم کربلا بنا رہے ہیں تیرے شہروں کی اصلاح کے لیے. کائنات میں جتنے شہر ہیں وہ سب اللہ کے، تو ہر شہر کی اصلاح کے لیے حسین کربلا بنا رہے ہیں. لیکن اب سوال ہے نا کہ مولا آپ تو ابھی پورے جزیرت العرب میں نہیں گئے، آپ تو کربلا میں قتل کر دیے گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں کائنات کے ایک ایک خطے کے لیے کربلا بنا رہا ہوں. نہ جانے کتنے شہر ہیں جو بعد میں کشف ہوئے ہیں. عزیزان ایمان، شہر کشف ہوتے ہیں مسلمانوں اور انسانوں کے لیے، امام کے لیے کوئی جگہ مخفی نہیں ہے. جس جگہ کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں کے لیے بھی حسین کربلا بنا رہے ہیں اصلاح کے لیے. مولا آپ تو ابھی جزیرت العرب میں بھی نہ گئے، تو آپ پوری کائنات کے لیے کربلا کیسے بنا رہے ہیں؟ ایک پورا فلسفہ ہے عزیزان ایمان کربلا کا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم عاشورائی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کربلا کو حسین کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا. کیسے ہوگی اصلاح؟ آپ تو کربلا میں قتل کر دیے گئے، اصلاح کیسے ہوگی؟ عجب نہیں حسین آواز دے نادان، میں نے اپنے انقلاب کو لاوارث نہیں چھوڑا، میں نے کربلا کو 2 وارث دیے. شریعتوں کی حفاظت سید سجاد کریں گے اور سید سجاد کی حفاظت زینب کریں گی. میرا انقلاب لاوارث نہیں ہے، میں اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں. عزیزان ایمان، کربلا زمانے کے اعتبار سے بھی محدود، کربلا مکان کے اعتبار سے بھی محدود. جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا. کربلا زمانے کے اعتبار سے بھی محدود، کربلا مکان کے اعتبار سے بھی محدود. کربلا زمانے کے اعتبار سے بھی محدود تھی، کربلا مکان کے اعتبار سے بھی محدود تھی، مگر کربلا نہ آج زمانے میں محدود ہے نہ کربلا مکان میں محدود ہے. میں دلیل دینا چاہتا ہوں. کربلا زمانے کے اعتبار سے محدود تھی. کتنی دیر میں کربلا ہوئی؟ ایک پورا دن بھی نہیں. صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور پہ کربلا ختم ہو گئی. چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں، جب سے حسین وارد ہوئے تو 2 محرم سے 10 محرم کو کربلا ختم. تو زمانے کے اعتبار سے کربلا محدود، مکان کے اعتبار سے لیجئے تو پورا عرب کیا پورا عراق بھی نہیں آتا کربلا میں. کربلا عراق کے بھی ایک شہر کا نام ہے. تو جغرافیائی اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے کربلا محدود، مگر ہمارا کروڑوں سلام حسین پہ کہ جس نے کربلا کو زمانے میں بھی محدود نہ رہنے دیا، مکان میں بھی محدود نہ رہنے دیا. عزیزان ایمان، یہ سچ ہے کہ کربلا زمانے میں محدود تھی، مگر آج دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں کربلا کا ذکر ہو رہا ہو. ہر مرحلے میں کہیں نہ کہیں کربلا کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو آپ سنا کرتے کلو یومن عاشورا کلو ارضن کربلا، ہر دن عاشور، ہر زمین کربلا. کیا مطلب؟ کہ اگر کربلا کسی حادثے کا نام ہوتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کلو یومن عاشورا.
اگر کربلا زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے کسی خطے کا نام ہوتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کلو ارضن کربلا۔ کربلا چونکہ مکتب کا نام ہے، کربلا چونکہ فکر کا نام ہے، تب عزیزان ایمان کربلا اتنی لامحدود ہو گئی کہ اب شہروں کی بات نہ کیجئے، محلوں کی بات نہ کیجئے، چونکہ کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا حق و باطل کی جنگ کا نام ہے، یہ دو بادشاہوں کی جنگ کا نام نہیں ہے۔ عزیزان ایمان ایک تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کس نے بنی امیہ کو بادشاہ بنا دیا، اس لیے کہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی زمانے میں زمانے جاہلیت سے لے کے آخری زمانے تک یہ ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ عزیزان ایمان اگر یہ بادشاہ ہوتے تو صلح حدیبیہ میں نبی نے انتم الطلقاء کہہ کے خطاب نہ کیا ہوتا۔ دیکھیں ذرا سا جو جگہ مل جائے آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، خدا انشاءاللہ آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں، ان کے زائرین میں شمار فرمائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا اللہ صلی اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارا کروڑوں سلام کہ جس نے کربلا کو نہ زمانے میں محدود رہنے دیا، نہ مکان میں محدود رہنے دیا، زمان کے اعتبار سے کربلا اتنی لامحدود ہو گئی کہ اب محلے کی بات نہیں ہے، چونکہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک پیکار کا نام ہے، لہذا اب کربلا ہر ایک نفس میں چھڑی ہوئی ہے۔ عزیزان ایمان ہر ایک دل میں کربلا چھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہر لمحہ حق و باطل کا سامنا ہے، انسان ہر لمحہ ایک فیصلے کی گھڑی میں کھڑا ہوا ہے، اب اس کو فیصلہ کرنا ہے، اگر اس نے حق کا ساتھ دیا تو کربلا ہی ہے، اگر حق کا پیرو ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی سے لڑائی ہوئی ہے اس لیے بھائی کا ساتھ دیا جائے، اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ دوست ہے، نہیں، پہلے پہچانو کہ حق کدھر ہے، پہلے پہچانو کہ حق کدھر ہے۔ حسین نے کربلا کو ہر نفس میں کھڑا کر دیا۔ اب جس کو کربلائی بننا ہے بھئی ایک ہی طریقہ ہے، حق کو اپناتے چلے جاؤ، کربلائی بنتے چلے جاؤ گے۔ حسین مظلوم نے کربلا کو لامحدود کر دیا، نہ زمانے میں محدود ہوئی نہ مکان میں۔ زمانے کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات میں ہر لمحہ کہیں نہ کہیں ذکر کربلا ہے، اور مکان کا عالم یہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہنچ جائیے، کسی قریے میں پہنچ جائیے، کسی شہر میں پہنچ جائیے، ایک چھوٹی سی کربلا بتا رہی ہے کہ کربلا لامحدود۔ اور میں اتنے بڑے مجمع میں اپنے جوان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جائیے عظمت حسین کو پہچاننے کے لیے سرچ کر کے دیکھ لیجئے، قسم خدا کی جس حسین کو کل 2 گز زمین دینے کو لوگ تیار نہ تھے، جائیے سرچ کر کے دیکھیے، جتنی زمین آپ کو بنام حسین ملے گی، نہ مندر کے نام پہ اتنی زمین، نہ گرودوارے کے نام پہ اتنی زمین،
نہ چرچ کے نام پہ اتنی زمین، حد یہ ہے کہ مسجد کے نام پہ بھی اتنی زمین نظر نہیں آئے گی۔ میں دلیل دینا چاہتا ہوں، مسجد کسی محلے میں 1 2 4، لیکن عزیزان ایمان، جو عزادار حسین ایک چھوٹا سا گھر اگر بناتا بھی ہے یا کرائے پہ بھی لیتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کوئی کمرہ ایسا ہو کہ جس کو ہم حسین سے منسوب کر سکیں۔ حسین کربلا کو لامحدود کر گئے، لیکن عزیزان ایمان کربلا حسین لامحدود کر گئے، ہدایت کے لیے کربلا بنا رہے ہیں۔ سوال اپنی جگہ باقی ہے، مولا آپ تو کربلا میں قتل کر دیے گئے، آپ کیسے اصلاح کریں گے؟ کہ اب میں نے اپنی کربلا کو اپنے وارثوں کے حوالے کر دی۔ تکمیل مقصد حسینی کا نام ہے زینب اور سید سجاد۔ اب ان کی سیرت کو دیکھو اور پہچانو کہ کربلا لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گی۔ عزیزان ایمان، تاریخ شاہد ہے کہ بی بی زینب اور سید سجاد نے کربلا کو ساری کائنات میں متعارف کرایا ہے، ورنہ اگر یہ 2 ہستیاں نہ ہوتی تو پھر پیغام قتل حسین کون لے کے آگے بڑھتا؟ ہر ایک ذات کو حسین کربلا میں کسی نہ کسی مقصد کے تحت لے کے آئے۔ عزیزان ایمان، اب مجھے جس زاویے سے گفتگو کرنی ہے، کیا ہے عزاداری حسین، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب حسین مظلوم کی ولادت کے اوپر جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ کربلا میں آپ کا یہ لال قتل کیا جائے گا، یہ صحیح کتابوں کی صحیح روایت ہے کہ رسول اسلام نے جناب جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل مجھے اس سرزمین کی خاک چاہیے۔ کربلا بلند ہوئی، ساری زمینیں پست ہوئیں، نبی نے ایک مشت خاک کربلا اٹھائی، سونگھا، چوما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسی دن سے بتا رہے ہیں کہ کربلا کو محترم سمجھا جائے، اور اب تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے یہ خاک ایک شیشے میں رکھ کے بی بی ام سلمہ کے حوالے کر دی۔ میرا سوال یہ ہے، کیا نبی کی کوئی اور زوجہ موجود نہ تھی؟ نبی نے کسی اور کے حوالے یہ خاک کیوں نہ کی؟ اب نبی کا عمل ہے، نبی جانے مصلحتوں کو، لیکن بہرحال سوال ذہن میں آتا ہے، آخر سبب کیا ہے؟ اور بھی بیویاں ہیں، مگر نبی کسی اور کو یہ خاک نہیں دے رہے ہیں۔ دیا تو بی بی ام سلمہ کو۔ یا نبی اللہ کیا سبب ہے؟ عجب نہیں نبی آواز دے، جو میرا ایک راز نہ محفوظ رکھ سکے۔ قرآن سے بڑھ کے پوچھ لو، قرآن نے نہیں بیان کیا؟ تو جو میرا راز محفوظ نہ رکھ سکے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت ہر ایک کے سپرد نہیں کی جاتی. جو معتبر ہوتا ہے امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے. عزیزان ایمان، یہ عزاداری زینب کی امانت ہے، آپ کے حوالے اگر آج ہوئی ہے تو اس کی حفاظت کیجئے. اگر امانت میں خیانت ہو گئی تو جواب دینا پڑے گا. نبی نے خاک دی. کیا کہا؟ ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. اور اس خاک کو لے کے جناب ام سلمہ نے گریہ کیا. عزیزان ایمان، معلوم یہ ہو گیا کہ اسی دن سے نبی نے یہ اہتمام کر دیا کہ جب میرے حسین کی عزاداری کرنی ہو تو کوئی شے جو حسین سے منسوب ہو اسے سامنے رکھ کے تم عزاداری کر لینا. تو عزاداری کی اہمیت سے کوئی ناواقف ہے تو اس نے سیرت نبی نہیں پڑھی ہے. لیکن عزیزان ایمان، زینب کیا کر رہی ہیں؟ جو شریکت الحسین ہے، ذمہ داری زینب کو دیکھیے. بی بی زینب کی کربلا میں دو ذمہ داریاں ہیں. ایک سید سجاد کی حفاظت، معرفت امام، دوسرے عزاداری کی حفاظت. بی بی زینب نے یہ دونوں کارنامے کس طریقے سے انجام دیے؟ عزیزان ایمان، تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت خیمے میں آگ لگی ہے، آپ جنہیں مصائب کی دنیا میں سنتے ہیں وہاں فضیلت اہل بیت پوشیدہ ہے. اور آج 40 کی مجلس بھی ایسے ہی میں چاہتا ہوں ہو جائے کہ جس میں آنسوؤں کا سلسلہ بھی رہے، فضیلتیں اور معرفت کا درس بھی مل جائے. عزیزان ایمان، بی بی زینب جب خیموں میں آگ لگی سید سجاد کے پاس آئیں. بیٹا سید سجاد خیمے میں رہیں یا جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. سنا کرتے ہیں نا. کبھی آپ نے سوچا بی بی زینب سوال کیوں کر رہی ہیں؟ کیا جناب زینب کو شریعت کا یہ قانون نہیں معلوم؟ بھئی کیسے ہو سکتا ہے جس کو ایک معصوم کہے انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. عزیزان ایمان، نبی کی آغوش تربیت کا یہ اثر ہو جائے کہ زینب کو کسی معلم کی ضرورت نہ پڑے تو میرے نبی کو کسی استاد کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ انت عالمۃ غیر معلمہ، جس کو رسول نے پروان چڑھایا، جس نے فاطمہ کی آغوش میں آنکھ کھولی، جس نے علی کی تربیت پائی، کیا اس زینب کو معلوم نہیں ہے کہ خیمے میں مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ پھر زینب پوچھ کیوں رہی ہے؟ زینب اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے. اس لیے کہ جس کو کائنات بعنوان امام پہچانتی تھی اسے کربلا میں قتل کر دیا گیا. اب زینب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئندہ امامت کو پہچانوائیں. لہذا آ کے یوں سوال کیا، بیٹا تم امام وقت ہو. مقتل میں سوال نہیں کر رہی ہیں زینب، اصل میں امام وقت کہہ کے پہچانوا رہی ہیں. دنیا پہچان لے، ایسا نہیں ہے کہ حسین قتل ہو گئے تو سلسلہ امامت ختم ہو گیا. نہیں، یہ زمانے کا امام ہے. اور اب بی بی زینب سوال پوچھ لیا، بچوں کو لے کے نکل گئی. پھر تاریخ نے ایک منظر لکھا، سرسری نہ گزرا کیجئے. تاریخ کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیموں کی طرف بار بار جا رہی ہے، واپس آ رہی ہے. میں نے بڑھ کے پوچھا کہ بی بی کیا تیری کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے؟ کہاں امام وقت ہے جو جلتے ہوئے خیموں میں ہے.
عزیزان ایمان، سوال یہ ہے کہ کیا بی بی زینب کو جلتے ہوئے شعلوں میں خوف محسوس ہو رہا تھا؟ کیا جناب زینب ان شعلوں سے گھبرا رہی تھی؟ یہ بار بار آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا، کیا زینب کو خوف محسوس ہو رہا تھا؟ ارے یہ فخر خلیل کی بیٹی ہے، یہ آگے سے کیا ڈرائے گی؟ ارے اس کے چاہنے والے اس کا نام لے کے شعلوں پہ اتر جائیں تو شعلے جلا سکیں۔ اور یہ علی کی بیوی، آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ ایک ہی بار میں جا کے سید سجاد کو لے کے کیوں نہ آئی؟ عجب نہیں بی بی زینب آواز سے نادان اس ہنگام میں جاتی سید سجاد کو بچا تو لاتی، تو سید سجاد کو بچانا مرحلہ تھوڑی تھا، آگ امامت کو جلا نہیں سکتی، اس لیے سید سجاد کو بچانا مرحلہ نہیں تھا۔ میں نے یہ عمل اس لیے انجام دیا کہ کوئی سوال کرے، اگر میں ایک مرحلے میں جا کے اب سید سجاد کو لیتی آتی تو کون متوجہ ہوتا، کون پوچھتا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے بار بار یہ مرحلہ اس لیے انجام دیا کہ لوگوں میں سوال پیدا ہو، اور جب سب سوال کریں تو میں جواب دے کے بتاؤں کہ میں امام وقت کو بچانے جا رہی ہوں، اور آج جب امام کو لے کے آؤں تو دنیا پہچان لے کہ حسین کے بعد امامت کس کے پاس ہے۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کہ بی بی زینب نے کیا کیا؟ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لائی۔ بی بی زینب بازو تھام کے لیتی آتی، بی بی زینب کسی اور انداز میں لاتی، یا اپنے دوش پہ اٹھا کے کیوں لائیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں بی بی زینب آواز دے نادان، میری نگاہوں میں سیرت رسول ہے، میں نے دیکھا ہے کہ نبوت نے جب بھی امامت کو پہچنوایا ہے اپنے دوش پہ اٹھایا ہے، چاہے وہ غدیر کا میدان ہو، چاہے مدینے کی گلیاں ہوں۔ یا علی میں امامت کو پہچنوانے کے لیے لے کے آ رہی تھی، لہذا میں اپنے دوش پہ اٹھا کے لائی۔ اور اب تاریخوں نے دیکھا کہ جلی ہوئی قناعت ہے، شام غریبہ میں علی کی بیٹی دو جنازوں کو اٹھانے کے بعد جلی ہوئی قناعت پہ نماز پڑھ رہی۔ جی چاہتا ہے پوچھوں بی بی زینب آس کا غم بھول گئی؟ بی بی زینب کیا علی اکبر کا داغ بھول گئی؟ یا آپ واجب نماز نہیں ہے، نماز شب زینب پڑھ رہی، جلی ہوئی قناعتوں پہ بی بی آپ نماز شب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ قربانیاں بھول گئیں؟ عجب نہیں زینب آواز نے نادان، جو قربانی حسین بھول جائے وہی نہیں پڑھتا۔ مجھے قربانی حسین یاد ہے، مجھے علی اکبر کی قربانی اور اس کا مقصد بھی یاد ہے، اسی لیے تو میں جلی ہوئی قناعتوں پہ سجدہ کر کے بتا رہی ہوں، ایک قاتلو تمہارے درمیان میں سر سجدے میں رکھ کے بتا رہی ہوں کہ یاد رکھنا تم ہار گئے، میرا حسین جیت گیا۔ عزیزان ایمان، کیونکہ وقت نہیں ہے، بی بی زینب مرحلہ بمرحلہ امامت کی حفاظت کر رہی ہے۔
یہ تو حفاظت امامت تھی. دو ذمہ داری ہے شریعت کی حفاظت، سید سجاد، بی بی زینب کربلا کی حفاظت. کیسے کر رہے ہیں کربلا کی حفاظت بی بی زینب؟ آپ سب تاریخ میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اہل بیت کے گھرانے کے کسی بھی عمل کو کسی واقعے کی صورت میں نہ پڑھیے گا، ٹھہر کے دیکھیے تو بغیر مصلحت کے کوئی عمل نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے جس وقت جناب سید سجاد کو رہائی ملی ہے اور یزید نے کہا کہ تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جاؤ، اس وقت سید سجاد بی بی زینب کے پاس ہے. پھوپھی اماں آپ کیا کہتی ہیں؟ کہا بیٹا کہہ دو پہلا تو مطالبہ یہ ہے کہ ایک مکان خالی کرایا جائے. کس لیے عزیزان ایمان؟ زینب مکان کیوں خالی کروا رہی؟ اپنے بھائی کو رونے کے لیے؟ ارے علی کی غیرت دار بیٹی بھائی کا غم منانے کے لیے ظالم سے مدد کیوں مانگے؟ ہدف یہ نہیں ہے، ہدف کچھ اور ہے. ہم کو پہچاننا چاہیے. میں دلیل دینا چاہتا ہوں، بی بی زینب نے رونے کے لیے مکان نہیں خالی کروایا، حسین کی مجلس کے لیے مکان نہیں خالی کروایا. اس لیے کہ اگر حسین پہ رونا ہی مقصود ہو تو مجھے آپ بتائیے بی بی سیدہ کی شہادت ہوئی؟ بی بی زینب نے کوئی مجلس کا اہتمام کیا ہو تو بتا دیجئے. بی بی زینب روئی ہیں، مجلس کا اہتمام نہیں ملتا. ماں کے غم میں بیٹی نے آنسو بہایا ہے مگر اہتمام اعزا جیسے امام حسین کے لیے ویسے نہیں ملتا. خدا رکھے باپ کا سایہ سر پہ موجود ہے، باپ سے کہہ دیتی کیا مجلس نہیں ہوتی؟ مولائے کائنات کی شہادت پڑھ کے دیکھ لیجئے، روئی ہیں بی بی زینب مگر کسی مجلس کا اہتمام نہیں ملتا تاریخ میں. اچھا ٹھیک ہے، بھائی کی بات ہے تو امام حسن کی شہادت دیکھ لیجئے. جناب زینب روئی ہیں مگر مجلس کا اہتمام نہیں. جو اہتمام امام حسین کے لیے ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ امام حسین کو زیادہ چاہتی تھی تو معاف کیجئے گا یہ ہماری معرفت ہو سکتی ہے. زینب کی نگاہ میں دونوں امامتیں برابر ہیں. ہمارے یہاں یہ مرحلہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی امام کو زیادہ سمجھتے ہوں کسی کو کم. یہاں سب حجت خدا ہیں. پھر جناب زینب اگر رونا چاہتی ہیں بھائی کو تو مجھے یہ بتائیے قاتلوں کے درمیان بیٹھ کے رونے میں سکون ملے گا یا اگر جلدی سے مدینہ جائیں اور ام البنین کی آغوش میں سر رکھ کے گریا کریں تو سکون ملے گا؟ تو اگر بھائی پہ رونا تھا تو جلدی سے جلدی مدینے جا کے ام البنین کی آغوش میں سر رکھ کے گریا کرنا چاہیے تھا تاکہ سکون ملتا. اگر رونا ہی چاہتی ہیں زینب تو وہ زینب جس نے اپنے بھائی کی کربلا میں بکھری ہوئی لاش دیکھی ہے، اس زینب کو کربلا میں جا کے بھائی کی قبر دیکھ کے سکون ملے گا یا قاتلوں کے درمیان رونے میں سکون ملے گا؟ پہچانے فلسفہ عزاداری. بی بی زینب پھر یہ مکان کیوں خالی کروایا؟
آپ نے ظالم سے کوئی مطالبہ نہ کیا، تو یہ مکان کیوں خالی کروا رہی ہیں؟ بی بی زینب آواز دیں گی میرے بھیا نے کہا تھا کہ میں کربلا بنا رہا ہوں تاکہ قیامت تک کی بشریت کی اصلاح ہو سکے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس جملے کو شرح دے کے ایک ادارہ قائم کر دوں۔ تمہیں یہی تو فکر ہے کہ میرا بھائی کربلا میں رہ گیا، وہ تو شہروں میں گیا نہیں، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ میں بنام مجلس ایک ایسا ادارہ قائم کر دوں گی کہ قیامت تک حسین تو نہ ہوں گے، مجلس حسین ہوتی رہے گی، لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ میں بھائی کے مقصد کی تکمیل کر رہی ہوں، میں ایک ادارہ قائم کر رہی ہوں۔ عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا دشمن کو نماز سے پریشانی کیوں نہیں ہے، اور روزے سے پریشانی کیوں نہیں ہے، حج سے پریشانی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں صرف اپنی اصلاح کرتی ہیں، مجلس حسین معاشرے کی اصلاح کرتی ہے۔ پورے معاشرے کی ایک صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت محمد و آل محمد۔ یا علی۔ پھر بی بی زینب یہ شام ہی میں کیوں کہیں اور ادارہ قائم کر دیتی؟ بی بی زینب کہیں گی جہاں سب سے زیادہ فساد ہو، اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں ہے، لہذا میں اس گھر سے شروع کروں گی کہ جہاں قاتل کو حسین کا معترف بناؤں گی۔ میں قاتلوں کے گھر میں حسین کی مظلومیت کا نوحہ پڑھوں گی، اور اگر میں نے ان قاتلوں کو اتنا بامعرفت نہ بنا دیا کہ اب حسین تو نہ ہوں گے مگر شام میں میری حکومت باقی رہے گی، بنی امیہ کا کوئی ادارہ نظر نہ آئے گا، میں اتنی تبدیلی پیدا کر دوں گی۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اب جناب زینب نے جب مجلس بپا کی، حکم دیا گیا لوگ کالے لباس پہن کے آئیں زینب کو پرسہ دینے کے لیے۔ ساری شام کی خواتین جناب زینب کے پاس، بی بی زینب نے کربلا کے مصائب پڑھنے شروع کی۔ عزیزان ایمان ذرا سوچئے، ہم جیسے بے عمل ذاکرین تاریخ میں پڑھ کے مصائب پڑھیں تو آنکھوں کے آنسو نہ رکیں۔ جس زینب نے جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آپ کو صبر دے، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے، پالنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے، پروردگار جو صاحب رزق و روزی ہیں ان کو رزق روزی میں برکت عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا کر دے۔ اب جب زینب معرفت پیدا کر چکی، آپ ذرا دیکھیں عمل، بی بی زینب چاہتی تو پہلے ہی شہداء کے سر منگوا لیتی، مگر سر پہلے نہیں منگوایا، پہلے حسین کی مظلومیت بیان کر کے آنکھوں سے کے آنسوؤں سے تعصب کے گرد و غبار دھو دیے، اور اب جب معرفت پیدا ہو گئی تو کہا بیٹا سید سجاد کہہ دو سروں کو بھیج دے۔
عزادارو اگر تاخیر ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا. تھوڑی دیر فلسفہ عزاداری زینب پہ غور کر لیا جائے. خدا کرے ہمیں بھی، خدا ہم کو بھی وہ عزادار بنا دے جو زینب چاہتی ہے. سر منگوایا. آپ کی آنکھوں کے آنسو روک نہیں پائیں گے مجھے معلوم ہے، لیکن میں زینب کا فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اب جو سر آئے عزادارو، تو تاریخوں نے لکھا کہ جیسے ہی کسی بی بی نے جناب قاسم کا سر دیکھا، ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے پروردگار اس کی شہادت سے پہلے اس کی ماں مر گئی. بی بی فروا اٹھی. بیویو میں غم نصیب ماں زندہ. جناب علی اکبر کا سر آیا. جملہ آپ سنا کرتے ہیں، میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں عزادارو کہ زینب نے کیا کیا، زینب نے اس عزاداری سے کیا کیا. جب جناب علی اکبر کا سر آیا تو ایک بیوی سر دیکھ کے کہتی ہے ارے یہ تو ہم شکل پیغمبر ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی لیلہ پرسہ قبول کر لیجئے. عزادارو 72 شہداء کا چہلم ہے، کس کس کا ماتم کرو گے؟ میرا ایک سوال ہے عزیزو، یہ سر ان شام کی عورتوں نے آج دیکھا، اس سے پہلے یہ سر نہیں دیکھے. یہ سر جب کربلا کی شہادت کے بعد منہ کے نیزوں پہ بلند ہو کے آئے تھے تب بھی تو یہی عورتیں تھیں. اس وقت پتھر مار رہی تھیں، اس وقت کنکری مار رہی تھیں، اس وقت کھجور کی گٹلیاں ماری جا رہی تھیں، کوئی پہچان نہیں رہا تھا. عزادارو آج کیا ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس نگاہ سے دیکھ رہی تھی ایک خارجی کا سر نظر آ رہا تھا، آج زینب نے پہچانوا دیا یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، یہ نبی کے جگر کے پاروں کا سر ہے. لہذا اب زینب نے جب تعصب کے غبار دھو دیے، معرفت کے ساتھ اب جو سروں کو دیکھا ہمدردی پیدا ہو گئی. زینب نے تبدیلی کر دی، تبدیل کر دیا ذہنوں کو، ایک انقلاب پیدا کر دیا. ایسے ہی یزید کے بیٹے نے انکار نہیں کر دیا حکومت سے. اتنا تنفر اور اتنا یزید کا کریہ چہرہ زینب نے شام کے لوگوں کے سامنے کر دیا تھا کہ اب بیٹے میں بھی جرت نہ ہوئی کہ اس حکومت کو حاصل کر لے. اب تیسرا کام جناب زینب نے کیا کیا؟ کہا ہماری چادریں جزاک اللہ آزادار. غیرت دار ایسے ہی گریا کرتے ہیں، اس لیے کہ زینب نے چادر کا ذکر آ جائے تو یہی زینب کی شہادت ہے. کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا. مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا، بے پردگی زینب شامل ہے شہادت میں. زینب تو اسی دن شہید ہو گئی جس دن زینب کے سر سے چادر چھین گئی.
جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ بی بی زینب نے کہا میری چادریں لاؤ، لٹے ہوئے اسباب منگائے۔ ہوا کیا عزادارو؟ جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے بی بی زینب سے سوال کر لوں۔ بی بی یہ عورتوں کا مجمع ہے، اس میں آپ کو اپنی چادر کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو بے پردگی نہیں ہے، جب جانے لگیے گا تو چادر مانگ لیجئے گا، یا اگر آپ کو چادر ہی چاہیے تو اب شام کی بیویوں میں اتنی ہمدردی تو پیدا ہو ہی گئی ہے، کسی ایک سے چادر مانگ لیجئے، آپ کو چادر دے دی جائے گی۔ یا آپ اپنی چادر کیوں منگوا رہی ہیں؟ زینب آواز دیں گی میں بتانا چاہتی ہوں کہ اے بیویو، شام کی بیویو، تم صرف مسلمان ہو، تمہارے گھر پردہ اترا نہیں ہے، شریعت میرے گھر اتری ہے، پھر بھی تمہیں حجاب کا اتنا خیال۔ سوچو حاکم کتنا بے غیرت ہے، شام کی بیویوں کے ذہن میں زینب نے چادر مانگ کے یہ خیال باقی کر دیا کہ یاد رکھنا ہم بے ردا تھے نہیں، ہمیں بے ردا کیا گیا ہے۔ شام کی کسی عورت سے زینب نے چادر کیوں نہ مانگی؟ شام کی کسی بیوی سے زینب چادر مانگ لیتی، زینب کہیں گی ہاں اگر میں چادر شام کی کسی خاتون سے مانگ لیتی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ ہمارا پردہ دیکھ کے انہیں پردہ سمجھ میں آ گیا۔ نہیں، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں میں بے پردہ تھی نہیں، مجھے بے پردہ کیا گیا ہے۔ اور دلیل کیا دی ہے زینب نے اپنے پردے کی؟ جب شام میں چادریں آئی ہیں، ایک ایک بی بی نے اپنی اپنی چادر لے لی، پھر تاریخ کہتی ہے ایک چھوٹی سی چادر زینب نے اٹھائی۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ ایک چھوٹی سی چادر، ماتم کرے عزادارو، سکینہ کی یتیمی کا ماتم۔ چھوٹی سی چادر اٹھائی، زینب لے کے زندان شام کی ایک چھوٹی سی لحد کی طرف گئی۔ زینب نے یہ چادر اٹھائی کیوں؟ بی بی ابھی عورتیں باقی ہیں، جب یہ چلی جائیں تب یہ چادر لے جا کے سکینہ کی لحد پہ چڑھا دیجئے گا۔ بی بی زینب ابھی یہ چادر ان کے سامنے کیوں اٹھا رہی ہیں؟ زینب بتانا چاہتی ہیں بی بی دیکھو، جس کے گھر کی 4 برس کی بچی بے ردا نہ ہو، ارے اس کے گھر میں زینب چادر زینب لے کے آ گئی، سکینہ کی قبر پہ ڈالا۔ اے بیٹی، ارے ہمیشہ کہتی تھی پھوپھی اماں، ارے آپ کے بال بڑے ہیں، چہرے کا پردہ کر لیا، میرے تو ہاتھ بھی چھوٹے ہیں۔ خدا صبر دے، خدا صبر دے۔ عزادارو صبر کے ساتھ سن لو، آج 40 کا دن ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، مجھے مصائب پڑھ لینے دو عزادارو، پتہ نہیں اب کون زندہ رہے، کسے 40 منانا نصیب ہو۔ خدا صبر دے۔ میں شام سے اہل حرم کی واپسی نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اب آپ میں تاب نہیں ہے کہ آپ اس معصوم سکینہ کے مصائب سن سکے۔ اے عزادارو، زینب کربلا سے، زینب شام سے کربلا آ رہی ہے۔ ابھی مجلس کے بعد زیارت 40 ہوگی، زیارت میں شریک ہوئیے گا، اس لیے کہ 11ویں امام نے فرمایا ہے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ 40 کے دن میرے حسین مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہے، لہذا زیارت پڑھیے گا عزادارو، خدا ہمیں بھی وہ ظاہر بنائے
جو حسین کا پہلا زائر تھا. زینب کربلا آ رہی ہے، کس لیے؟ وہ زینب جو اپنے بھائی کا سیوم نہ منا سکی، وہ زینب جو اپنے بھائی کا 10واں نہیں کر سکی، وہ زینب آج اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے کربلا آ رہی ہے. عزادارو، آج آنے کا انداز ذرا بدلا ہے. کل بھی زینب کربلا آئی تھی، آج بھی کربلا آئی ہے، مگر ایک بہت بڑا فرق ہے. عزادارو، کل جب زینب کربلا میں وارد ہوئی تھی تو اس وقت بازوؤں پہ رسم کے نشان نہ تھے. جب زینب آئی تھی اس وقت دروں کے نشان پشت پہ نہ تھے. جب زینب کربلا آئی تھی عباس ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے، ارے قاسم ساتھ تھے، سکینہ زینب کی آغوش میں تھی، مگر آج سب زینب پالنے والے ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے پروردگار، اے پروردگار، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. اے پروردگار، ہمیں صبر دے تاکہ ہم حسین کا ذکر سن سکے. اے عزادارو، بھائی اتنا تصور کر لیجئے کہ آج 1400 برس کے بعد جب اربعین آتا ہے ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. ارے جب کہ ہماری نگاہوں کے سامنے حسین کی قبر نہیں ہے، ارے جب اہل حرم آئے